نہیں کہنا، گالیاں نکالتے ہیں. سرکار یہ وہی بات ہے جناب. تو پھر سرکار دنیا میں پھر ایک ہی بندہ ہے کہ جو رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے 1400 سال میں اور کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اکیلا رافضی ہے. وہ سرکار کو بات کرنے والی کرے. تو اچھا، یہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، یہ میں کوئی کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا. میں کہتا ہوں یہ کہتے رہو. سرکار یہ آپ کہو گے تو ہم آپ کی عوام پھر ہماری ویڈیوز دیکھے گی، وہ کہے گا یار حضرت ابوبکر کی شان میں لیکچرز ہیں. آپ دیکھ جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا. سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے. جنگ جمل، صفین، نہروان میں نے نہیں کروائی، میں نے کروائی ہے. تخریب تو پہلے سے ہوئی بھی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے، یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا. اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی. اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی. تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو مخ کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو. میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہناوا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلید ہے. آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان اور مرزا علی الجہلمی. کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے. تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے. اور ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود پہ تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا. حضرات گرامی کا جھوٹا ہے، یا کذاب ہے، یا مکار ہے، یا دجال ہے. لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی قدرت سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا. جو جس طرح سورہ النساء میں آتا ہے، جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں ہدایت کے اعتبار سے. حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے، مسلمان حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. لیکن جب گیئر الٹا لگ جائے تو یہ دشمنی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ قرآن میں نبی علیہ السلام سے زیادہ ان کا نام آیا 125 دفعہ، آلموسٹ 125 دفعہ، 25 دفعہ حضرت عیسیٰ کا نام آیا. سب سے زیادہ ذکر خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا. ان کو نظر نہیں آیا، انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں سے مشرکین بہتر ہیں. یہ ہوتی بغض کی انتہا. اور یہی دیکھ لیں آج یہ کہتے ہیں ایک تسبیح میں ہم پروئے گئے ہیں. پہلے کہتا تھا جی توحید ٹھیک ہونا نہیں، باقی ساری چیزیں اللہ نے معاف کر دینی ہے. سرکار ساڈی ورگی توحید ہے کسی دی دسو. تسی تے پرانے بابیاں نو رحمت اللہ علیہ کہہ کے تے لگی لپٹی گل کر دے سو، سی تے سیدھا کہ بھائی چھڑ دیو، شے ہی کوئی نہیں، چھڑ دو. اے قرآن و سنت ہے. توحید ہم نے مزارات کے خلاف، یہ گنبد خضرا کے بارے میں بات ہی نہیں تھے کرتے، کہتے تھے نہیں وہ جائز ہے، باقی گنبد. ہم نے کہا بھائی کہاں سے جائز ہے بھائی، 650 سال بعد بنا ہے، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہم سے پہلے کسی نے للکارا آ کے اس سسٹم کو، قبر پرستی کے خلاف، شرک کے خلاف. کون سی چیز ان کو رفع الیدین جڑا زندگی موت کا مسئلہ ہے حدیث دا، انہوں نے وہ نظر آ گیا بنو امیہ. قرآن میں ہے نا کہ بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی یہودیوں کو. یہ بیسیکلی بنو امیہ وہ بچڑا ہے جس کی محبت جو ہے نا یہ ناسبیوں کو پلا دی گئی ہے. ان کو اس سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، یہ بچڑا ہے ان کے لیے. اور جب پھر بچڑے والا معاملہ ہو تو پھر تو پیغمبر بھی موجود ہو تو 70,000 صحابہ مرتد ہو گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. صرف وہ کوہ طور پہ گئے ہیں، پیچھے جناب مرتد ہو گئے اور سب قتل ہوئے. پھر وہ قرآن میں آیا کہ ان کی یہ توبہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے. جی اور کوئی سوال؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی اگر کوئی ایک دیوبندی آپ کو کہتا ہے نا کہ صرف علماء کو سنیں، انجینئر صاحب کو نہ سنیں، ان کو کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر طارق القادری صاحب کو سنتے ہیں، کیونکہ نہیں وہ تو بڑا گمراہ ہے. ان کو کہ تو جاہل ہے، تو ان سے بڑا عالم ہے کہ ان کو گمراہ کہہ رہا ہے. نہیں ہمارے علماء نے فارغ کرتی ہے. تو پتہ چل گیا وہ کہتے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ علماء کو سنیں، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء کو، علماء نہیں. یہ دنیا کے ہی پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کا حوصلہ ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں.
اور دوسرے لوگوں کی بھی تعریف کر دیتے ہیں. ان میں حوصلہ نہیں ہے دوسرے مکتب فکر کی, اس لیے کہ دنیا کے ڈاکٹر, انجینئرز, ایڈوکیٹس, یہ جو جتنے لوگ ہیں یہ کم از کم کسی کتاب کے اوپر متفق تو ہے نا. ہم لوگ صرف نام کی حد تک قرآن اور سنت کے اوپر متفق ہیں, جب پریکٹیکل عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں, ولیعوذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کیے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے, اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں نہ میں سناؤں ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, پکے غدار ہو. اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے. ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باپ بیٹے ہے ہی کوئی نہیں. نہ قرآن کی توحید ماننے کے لیے تیار ہے, نہ کتاب و سنت کے دلائل ماننے کے لیے تیار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کے پروفیسرز تو بہتر ہیں, کم از کم آپ ان کو اگر مشورہ دیں تو وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ کی بے عزتی نہیں کرتے. یہ تو فوراً بے عزتی پہ اتراتے ہیں. تو یہ بالکل قدغن نہ لگائیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بریلوی کہتا ہے نا کہ جی صرف علماء کو سنیں, ان کو کہیں ٹھیک ہے طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں, کہتے ہیں نہ سننا. تو یہ اپنے اپنے فرقوں کے علماء کی بات. تو یہ بالکل اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کس کو سننا ہے. نہیں, یہ بات ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کریں, فائنل اتھارٹی کتابوں کو مانیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اسی بات کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو سنیں اور جو اچھی بات ہے وہ لے لیں. تو اتفاق سے ایک گروپ چلتا تھا, میں نے اس میں آپ کی ویڈیو شیئر کر دی. اچھا, تو انہوں نے کہا نہیں, جتنے بھی گروپ کے ممبرز تھے ان کو کہا نہیں بھائی ان کی نہیں سننی, یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اچھا. میں نے بھی ان کی سنی ہے ویڈیو نا, تو میں نے پوچھا آپ پھر صحیح ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں, تو بلاک کر دیا انہوں نے مجھے. بلاک کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہی رہے, صحیح ہونے کی کوشش نہیں ہونے کی. چلا ان کا بلاک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. سوال نمبر 16 یہ ہے علی بھائی کہ سیکنڈ لاسٹ ہے, 17 آپ نے کہا. 17 ہی رکاتا ہوں, بتائیے نا رکاتا ہوں, دن رات 17 ہی نے پائی. جی نفل شامل نہیں کروں گا. ہاں نفل نہیں شامل کروں گا. آپ کا دعویٰ ہے کہ علماء جو ہیں قرآن و حدیث کے ترجمے پڑھنے سے روکتے ہیں. بالکل روکتے ہیں. بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ترجمہ پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا, ترجمہ جو ہے بغیر تفسیر پڑھنے سے روکتے ہیں کہ تفسیر بھی پڑھیں. اور صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ نوجوان ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے بھی اور وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا, اور ایسے خوارج بھی بن گئے. تو آج کے دور میں یہ پیشن گوئی آپ پر تو نہیں پوری اترتی؟ ہاں ظاہر ہے وہ کریں گے, وہ بالکل فٹ کریں گے. ان سے پوچھے مر نہ جاتے اگر تیرا یقین ہوتا کہ تو واقعی لوگوں کو یہ پڑھاتا ہے, یہ مجھے ذرا بتایا جائے یہ کون سی مسلمانوں کی تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو کہہ رہی ہے قرآن پڑھو. ایک نے فضائل مال اٹھائی ہوئی ہے, ایک نے فضائل سنت. چلو یہ اپنے لوگوں کو ہی قرآن تفسیر والے اٹھوا دیں, بغل میں تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ اشرف تھانوی صاحب کو اٹھوا دیں, اور بریلوی جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب کا خزائن العرفان اور کنز الایمان اٹھوا دیں. یہ ساری ان کی کتابیں باتیں ہیں. جیسے ٹی وی پہ آ کے بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں نا, جمعے کے خطبوں میں پون کے رکھ چڑھتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹی وی میں کہتے ہیں نہیں ہم بھائی ہیں, سنی شیعہ بھائی نہیں. وہ غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرقہ واریت کا سلوشن کیا ہے, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا فرقہ واریت کا سلوشن یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ٹی وی پہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا, یہی جمعے کے خطبوں میں شروع کرتے ہیں. تو وہ غامدی صاحب کہتے نہیں ہونا کرنی کسی پلے کھینچنا رویو, ایک کام نہیں ہے وہ, کیونکہ ان کا تو وہ تفریق قائم رہے گی تو ان کی یہ یعنی چندوں والے معاملات چل رہے ہوں گے نا. یہ کوئی جناب نہیں کہتے ہیں اس طرح کہ بھی تفسیر سے, اگر یہ کہتے ہیں ایسے علماء کو ہم جناب سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ بزرگ اسی طرح ہی دلاتے ہوں گے نا کہ آپ بزرگوں کی کتابیں چھوڑ دیں, علماء کی کتابیں چھوڑ دیں, آپ اللہ کی کتاب تفسیر کے ساتھ پڑھیں, اسی طرح اللہ کو جان دینی جائے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوئے گا. ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ہاں اس طرح, لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ کتابیں چھوڑ دیں پہلے اللہ کی کتاب پڑھیں. نہیں وہ نہیں, وہ تو نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب آدھے تو چلے, آدھے تو ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ تفسیر ان سے پوچھے کون سی تفسیر, اپنے علماء کی کہیں ظاہر ہے, تو ٹھیک ہے. ان کو کہیں کہ اپنے علماء کی پڑھیں, ترجمے بھی اپنے علماء کے پڑھیں. میں بھی تو یہی کہتا ہوں, میرا مسئلہ نمبر 170 ریکارڈڈ موجود ہے, قرآن کے ترجموں میں اختلاف کا دھوکہ. میں تو کہتا ہوں کوئی بریلوی ہے, احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, دیوبندی ہے اشرف تھانوی کا پڑھ لے, اہل حدیث ہے جونا گھڑی صاحب کا پڑھ لے, شیعہ سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لے, اور اگر کوئی بیچارہ سادہ مسلمان ہے مودودی صاحب کا پڑھ لے, فتح محمد جلندری کا پڑھ لے, جس کا مرضی پڑھیں آپ. تفسیر بھی جس کی مرضی پڑھیں, لیکن وہ تفسیر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, علماء کا خیال ہے, وہ صحیح الاسناد احادیث سے ہونی چاہیے. تو پڑھیں, سب کا پڑھیں, ہم اجازت دیتے ہیں. یہ نہیں کر رہے ہوتے نا, یہ اپنے فرقوں کی تفسیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, قرآن کی تفسیر کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے.
اور یہ ساتھ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھیں, کسی استاد سے پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. ان سے پوچھیں آپ لوگوں نے درس نظامی کیا ہے, درس نظامی میں قرآن پورا ترجمے سے کور کیا ہے؟ کورسز میں موجود ہی نہیں ہے. ہوں شاید پا دیتا ہوں, میری تقریریں سن کے کہتے نہیں ہم کیپیبل بنا دیتے ہیں بندے کو کہ وہ خود پڑھ سکتا ہے. پوری زندگی نہ اس کو تو توفیق ہوتی ہے, الٹا وہ لوگوں کو بھی روکتا رہتا ہے. آپ کو تو کہتا ہے کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو, تو پڑھا دینا یار, پڑھا نا, صحیح الاسناد حدیث سے پڑھا نا, بزرگ بابوں کی تفاسیر سے تو نہیں نا. تو اگر اس طرح کر رہے ہیں. باقی نوجوان لڑکوں والی جو آپ نے بات کی ہے, تو میرا مسئلہ 154 ہے, جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پہ ان کو تھوپنا. میں نے یہ سارا پوسٹ مارٹم اس میں کیا ہے. یہ بخاری میں جو حدیثیں پیش کرتے ہیں نا کہ وہ جی آخری زمانے میں, اب وہ آخری زمانہ وہ پنجابی والا لے رہے ہوتے ہیں, آخر عربی میں بعد کے زمانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے, ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, وہ نوجوان ہوں گے اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے اور پکڑ کے انجینئر صاحب پہ لگا دیتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ کے فرقوں کے نوجوان جو ہیں, یعنی دیوبندیوں کے نوجوان تو تبلیغی جماعت میں ہیں, ان کے اوپر آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ ان کو تو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا, وہ شاید اس لیے نہیں لگاتے ہوں گے کہ آتا ہی نہیں, اسی لیے نہیں آتا نا کہ وہ کہیں وہ فضیلت وہ کہیں وہ خوارج والی کو فٹ نہ ہو جائے, اس لیے وہ بڑا صحیح کام کر رہے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی والے جو کچھ کر رہے ہیں ادھر یہ کریں کہیں گے, اور جب آپ کے قرآن کو نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں جی قرآن کا ہی نچوڑ ہے جو فضائل مال میں نکال دیا ہے, ایک قرآن کا ہی نچوڑ ہے, یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نچوڑ دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی, نعوذ باللہ من ذالک.